کوئی سیمنٹ خریدتے ہیں، بالو لگا کر کے گھر تیار کر دیا، لیکن اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت میں گھر اس طرح کا تیار نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. ہیرے موتی جواہرات کا آپ کا گھر تیار ہوگا. لہذا مسجد کی قدر ہونی چاہیے. مسجد تعمیر کرنے کا غرض ہے، مقصد ہے، اور اس مسجد کی فضیلتیں کافی ہے. اب دیکھیے، ایک آدمی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے گھر سے وضو بنا لیا، جا رہے ہیں مسجد کی طرف، جتنی دور ہو جائے مسجد جا رہا ہے. کس کے لیے جا رہے ہیں آپ؟ تاکہ وہاں نماز قائم کریں گے. تو آپ کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک نیکی لکھتا ہے. یہ مسجد کا فضیلت ہے. اور جب مسجد میں چلے جاتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں. اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک نماز آپ گھر میں تنہا بغیر پڑھ لیا، وہی نماز جا کر کے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھی تو 27 گنا نیکی زیادہ ملتی ہے. یعنی اس نماز کو پڑھ کر اگر آپ کو 100 نیکی ملی تو وہاں مسجد میں پڑھ کر کتنے ملے گی؟ 700 ملے گی. اتنا تفاوت ہے. انسان 10 روپے کے لیے اپنا مال کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اور یہاں دیکھیں ایک ہی نماز آپ نے اگر گھر کے اندر پڑھا تنہا تو، اور وہی نماز جا کر کے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھی تو 27 گنا نیکی زیادہ ملتی ہے. یہ ہے فضیلت مسجد کی. بزرگ دوستو، لیکن آج مسجد تعمیر کرنے کا غرض اور مقصد کیا ہو؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک دیہاتی انسان، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک دیہاتی انسان اللہ کے نبی کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آ گیا کہ رسول ہے، دیکھیں گے رسول. یہ اس کو جذبہ تھا. مدینہ پہنچے تو لوگوں نے کہا بتا ہاں اس مسجد کے اندر نبی بیٹھے ہیں. چلے گئے، ملاقات ہو گئی. تو ملاقات جب ہو گئی اس کے بعد ان کو دور سے آئے تھے، پیشاب بہت لگا ہوا تھا. تو ملاقات کے بعد نشہ اتر گیا، چونکہ وہاں شوق تھا کہ نبی کو دیکھیں گے، شوق پورا ہو گیا. تو وہی اٹھ کر کے دیہاتی انسان کچھ ضابطہ طریقہ نہیں جانتا تھا، وہ جا کر کے مسجد کے کنارے جا کر کے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے روکنا چاہا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مت روکو، ان کو پیشاب کرنے دو. کیوں؟ اس لیے پیشاب کرنے دو، کہا اللہ کے نبی نے، چونکہ اس کو روکنے میں کوئی فائدہ نہیں تھا. اگر روکتا تو پوری مسجد گندی ہو جاتی. کہا کہ نہیں، جاؤ. پیشاب جب کر لیا تو کہا کہ ایک بالٹی پانی لیا اور وہ پانی بہا کر کے مسجد کو پاک کر دو. اور اس کے بعد ان کو بیٹھایا کہ دیکھو، انما هذه المساجد لم تبنى لهذه، یہ مسجد گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہے، پاخانہ پیشاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے للصلاۃ وقراءۃ القرآن. یہ مسجد کی تعمیر نماز قائم کرنے کے لیے اور قرآن کی تعلیم لینے کے لیے ہوئی ہے. لہذا بزرگو دوستو، مسجد بنائیے، مسجد کا احترام کیجیے. مسجد کا احترام بھی آپ پر فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، اللہ رب العزت کا سب سے اچھا بندہ ہے. آپ مسجد میں جاتے ہیں، نظر پڑ جاتی ہے کسی نے مسجد کے دیوار میں تھوک دیا ہے تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے آپ کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کرتے ہیں. یہ مسجد کا احترام ہے. لیکن آج کل ہم لوگ مسجد تو بنا دیتے ہیں لیکن مسجد بنانے کے بعد کبھی بھی اس کی صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھتے، ان کی عزت و حرمت کا کوئی خیال نہیں رکھتے. میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت کے گھر کے ساتھ مذاق ہے جو مومن کے لیے سیوا نہیں دیتا. اور اس کے بعد سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہے کہ مسجد تو بنا دیتے ہیں لیکن مسجد کا جو حق ہے اس کو ہم ادا نہیں کرتے ہیں. مسجد کا حق کیا ہے کہ ہم اس میں آباد کریں،
نماز قائم کریں، لیکن نماز نہیں ہوتی میرے دوستو۔ نماز ایک مسلمانوں کے لیے بنیادی عبادت ہے کلمہ توحید کے بعد، اس لیے کہ نماز اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کی کوئی بھی عبادت، چاہے آپ روپیہ پیسے خرچ کریں، کوئی بھی کام کریں، یہاں تک کہ حاجی اگر حج کو بھی چلا جاتا ہے وہ 10 مرتبہ حج کرے، لیکن اگر نمازی نہیں ہے تو ان کا جو ہے کوئی اجر و ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اول ما یحاسب بالعبد الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر اعمالہ، اگر نماز پہلے، سب سے پہلے قیامت کا دن نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک ٹھاک ہے تب تو دوسرے اعمال کی طرف دیکھا جائے گا، اگر نمازی ٹھیک نہیں ہے تو کسی عمل کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھیے ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ مادر رحم کے اندر بھی جب نطفہ ہوتا ہے اس وقت سے فرشتے لگا دیتے ہیں انسان کے لیے، اور پیدا ہونے کے بعد سب کے پاس اللہ تعالیٰ 2 فرشتے رکھا ہے، وہ ہماری ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ لکھتا ہے۔ ایک رجسٹر لے کے حاضر ہونا ہوگا قیامت کے دن، وہاں جب حساب و کتاب کا مسئلہ آئے گا تو وہی رجسٹر کھلا جائے گا، دیکھا کہ نہ یہ آدمی یہ کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، یہ اچھا کام کیا ہے، وہ اچھا کام کیا ہے، یہ نیکی کا کام کیا ہے، وہ اچھا کیا ہے، لیکن اگر اس میں نماز اگر نہیں ملتی ہے تو اس وقت یہ بند ہو گیا، کہا کہ نہیں نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ لہذا نماز کا احترام ضروری ہے۔ بزرگ دوستو، اللہ رب قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ نماز ہمارے آخرت کی پونجی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز کا چرچا کرتے ہوئے کہا من حافظ علیہا، جس نے نماز کا اہتمام کیا اس کے لیے کل قیامت کے دن یہی اس کا نور بنے گی، یہی اس کے لیے جنت جانے کی ٹکٹ بنے گی، نجات کا ذریعہ بنے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لیکن جس نے یہ نماز کا اہتمام نہیں کیا اس کے لیے نہ کوئی نور، نہ کوئی روشنی اور نہ کوئی نجات کا بنے گا، بلکہ ان کا حشر و نشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، وَمِنَ خلق کے ساتھ ہوگا، سیدھا جہنم جانا پڑے گا میرے دوستو۔ قیامت کے دن جب کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو لوگ کہیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، ارے تم لوگ جہنم کیوں گئے؟ سیدھا وہ کہیں لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، جہنم کا حشر میرے اس لیے ہوا کہ ہم لوگ مصلی نہیں تھے، نمازی نہیں تھے۔ بزرگ دوستو، جنت اور جہنم، جنت اللہ رب العزت کی نعمت ہے مومنوں کے لیے اور جہنم عذاب ہے۔ اگر جنت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز سیکھنا ہوگا، نماز سب تک پڑھنا ہوگا۔ یہ جو جمعہ کا دن ہم 8 کی پڑھ لیتے ہیں، 7 کی پڑھ لیتے ہیں، یعنی جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں دوستو۔ جمعہ تو دوسری بات، اگر آپ 5 وقت نماز فرض ہے اس میں صرف 4 پڑھتے ہیں تب بھی کوئی کام کی نہیں ہوگی میرے دوستو، جب تک 5 نہیں پڑھیں گے۔ میں ایک مثال دے کے پوچھتا ہوں، فتویٰ آپ سے پوچھتا ہوں، وضو بنانا جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہم لوگ سب وضو بنانا جانتے ہیں، ہاتھ دھلنا پڑتا ہے، چہرہ دھلنا پڑتا ہے، مسح کرنا تھا، 2 پیروں کو دھلنا پڑتا ہے۔ اچھا بتائیے، ایک آدمی وضو بنایا تو سارا کچھ کیا، چہرہ بھی دھولا، ہاتھ بھی دھولا، مسح بھی کیا، اور ایک پیر کو دھولا، ابھی دوسرا پیر نہیں دھولا ہے اور چلایا، اس کا وضو بنا؟ وضو ہوگا؟ سب مفتی ہے، سب کو پتا ہے کہ وضو نہیں ہوگا۔ تو بتائیے جب چونکہ کیوں وضو نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کہا کہ وضو ایسا بناؤ، دونوں ہاتھ دھولو، چہرہ دھولو، سر کا مسح کرو، دونوں پیر دھولو۔ تو اس نے ایک پیر دھولا،
ایک پر نہیں دھلا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق وضو نہیں ہوا، اس لیے اس کا وضو نہیں ہوا، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ تو بتائیے وہی اللہ نے، وہی اس کے نبی نے جب ہمیں نماز پڑھنے کا حکم 5 وقت کا دیا ہے تو ہم 4 ادا کریں گے، ایک نہیں کرتے ہیں تو نماز کیسی ہوگی میرے دوستو؟ ذرا وہ سمجھو، باتوں کو غور کیجیے۔ اس لیے نماز کا ضابطہ قائم کیجیے۔ دیکھیے آخری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں، جب آپ دنیا بالکل مرنے کی حالت میں، کبھی ہوش آتا ہے کبھی ہوش نہیں رہتا ہے، اس صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وصیت کیا ہے نماز کا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ لیکن آج ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہم اسی نبی کے امتی ہیں اور نماز چور ہے، نماز کے ساتھ خیانتیں کرتے ہیں۔ نبی کہا کہ ان کی حفاظت کرو، ہم ان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں میرے دوستو۔ تو بتائیے ایسی صورت میں اللہ کے رحم و کرم کا کیا حقدار بن سکتے ہیں میرے دوستو؟ اس لیے مسجد تعمیر کیجئے، مسجد کا احترام کیجئے، اور مسجد کے جو اصل حق ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز اب سارے لوگ کیجئے، خود ہی پڑھیے، اپنے اولاد کو پڑھائیے۔ دیکھیے اولاد کا مسئلہ اللہ رب القرآن حکیم کے اندر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو تم اپنے نفس کو جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ آج اگر ہم ہی خود بے نمازی ہیں تو بتائیے ہم اپنے اہل و عیال کو کون سا نمازی بنا سکتے ہیں؟ ان طرف بھی آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا باپ بنیے اور اچھے باپ کا اچھے اولاد بھی تیار کیجئے۔ واقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکرا جزاک اللہ خیر وحسن الجزاء۔ یہ تھے فضیلت الشیخ مظہر الحق حسن البلخی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ شیخ و مزید سنیں، لیکن وہی وقت کم ہے، اس کے بنا پر